السلام علیکم۔ آج کی تیسری کلاس جو ہے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کلاس میں مزید چیزیں جو ہیں وہ ویڈیو ایڈیٹنگ اور فلمورا کے حوالے سے ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے یہ میرے سامنے اسکرین ہے۔ یاد رہے جو نئے اسٹوڈنٹس جو ایڈ ہو گئے ہیں گروپ میں، وہ اور ان کے علاوہ جن کے پاس سافٹ ویئر وغیرہ انسٹال نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ ان کو جو ہے نا وہ فکر نہ کریں، ان کو جو ہے نا طریقہ کار بتا دیا جائے گا، تو اس مطابق جو ہے وہ اپنی کلاسیں جو ہے نا پھر اسٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی پریکٹس۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو امید ہے آواز آ رہی ہوگی، سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ چیٹ میں آپ لوگ لکھیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں سے اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ فلمورا 12 میرے پاس انسٹال ہے، اس پہ میں نے ڈبل کلک کیا، اس کو کھولتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ میں یہی والا پروجیکٹ جو ہے نا میں نیا پروجیکٹ بھی بنا سکتا ہوں، اور یہی والا جو کل تھا اسے بھی کھول سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ کلک کر کے اس کو ڈبل کلک کیا تو یہ ابھی کھولنے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوڈنگ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ اس میں جو ویڈیو اور فوٹیج ہم نے استعمال کی تھی تلاوت وغیرہ کی، وہ یہ سامنے آ گئی ہیں۔ تو آج ہم اس پہ مزید بات کریں گے اور نئی چیزیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ بنانا سیکھیں گے۔ تو میں نے یہ لائیو کلاس میں ویڈیو آف کر دی، اس کی وجہ یہ کیونکہ سسٹم پہ تھوڑا لوڈ بھی پڑ جاتا ہے اور نیٹ اسپیڈ بھی جو ہے نا وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اس لیے میں نے ویڈیو آن نہیں کی۔ بہرحال ویڈیو جو ہے نا وہ ریکارڈنگ میں آن ہوئی ہے، تو ساتھ ساتھ ریکارڈنگ چل رہی ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا کلاس صحیح سے پھر دیکھ سکیں گے۔ اچھا، یہاں سے اب کل ہم نے بات کی تھی یہاں پہ تلاوت کے حوالے سے۔ کل ہم نے بات کی تھی تلاوت کے حوالے سے کہ یہاں پہ کیسے ہم نے یہ آیت لگانی ہے، ٹیکسٹ لگانا ہے۔ آج اس پہ جو ہے نا مزید ہم نے چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے کہ کس طرح جو ہے ہم اس پہ باقی چیزیں جو ہے نا وہ لا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ دیکھ کے اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پہلی سب سے زیادہ جو سوال پوچھنے میں آیا وہ یہ کہ اس ویڈیو کو سیو کیسے کریں۔ اس کا تو میں نے طریقہ بتا بھی دیا ہے، لیکن میں دوبارہ جو ہے نا اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ جب آپ پروجیکٹ بنا لیتے ہیں کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، یہاں پہ لا کے ڈریگ کر کے آپ نے تلاوت بنائی، ویڈیو بنائی، کچھ بھی بنایا، اس کے بعد یہاں پہ یہ کونے میں دیکھیں ایکسپورٹ لکھا ہوا ہے۔ ایکسپورٹ پہ جب میں کلک کروں گا، ٹھیک ہے، تو میرے سامنے یہ ونڈو کھل کے آ گئی۔ تو اس میں یہ جو پہلا نام ہے یہاں پہ ہم نے کلاس کا یعنی ویڈیو کا کیا نام ہو، ویڈیو کا نام آپ نے جو ہے نا وہ دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ویڈیو کا نام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور میں اس کو کہتا ہوں تلاوت۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہاں پہ سیو ہو، یہ ڈیسکٹاپ پہ سیو ہو کہاں پہ، تو آپ اس طرح سلیکٹ کر کے اس کو سیو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور باقی جو ہے نا یہ اسی طرح رہے فی الحال، اس کو آپ نے MP4 اس کو چھیڑنا نہیں، یہ ریکمینڈڈ پہ جو ہے نا کلک کر کے آپ نے، اور یہ آٹو ہائی لائٹ اگر آن ہو تو اس کو آپ نے آف کر دینا ہے۔ آٹو ہائی لائٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کا مطلب آپ کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں 10 منٹ کی، لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کی ہائی لائٹس بھی آن ہوں، یعنی وہ اس کی ہائی لائٹس بنا دیتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ میچ جب ہو جاتا تھا اس کے بعد اس کی ہائی لائٹ یوٹیوب پہ یا ہم دیکھتے تھے، جھلکیاں جسے کہتے ہیں، یعنی پورا میچ کو دیکھنا نہیں پڑتا تھا۔ اسی طرح پورا جو ہے نا آپ کو ویڈیو دیکھنی نہ پڑے، تھوڑی سی ہائی لائٹ یہ آٹو بھی جنریٹ کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک اچھا فیچر ہے فلمورا کا کہ آپ نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کا جو ہے نا یہ کچھ ہائی لائٹ جو ہے نا یہ بنا لیتا ہے۔ آپ اس کو کسٹم بھی کر سکتے ہیں کہ میں کسٹم ہائی لائٹس بنانا چاہ رہا ہوں کتنے منٹ کی، مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں جو ہے نا ہائی لائٹس بنانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے 03 یعنی 3 منٹ کی ہائی لائٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی۔ تو یہ ہائی لائٹ جو ہے نا یہاں پہ یہ بتاتا ہے 60 سیکنڈ کی ہائی لائٹ یوٹیوب شارٹس کے لیے، ٹھیک ہے، کتنے بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے نا وہ زیادہ تر کام نہیں کرتی، مطلب اچھی ہوتی ہیں لیکن ہر ویڈیو کے ساتھ یہ سوٹ نہیں کرتا یہ ہائی لائٹ آپ بنائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ بالفرض آپ کی گھنٹے کی ویڈیو ہے، 10 منٹ کی ویڈیو ہے، آپ اسے شارٹ کر کے کسی کو بھیجنا چاہ رہے ہیں یا اس کی ہائی لائٹس بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں کہ میں کسی کو سینڈ کروں کہ میرے سارے کورس میں ساری ویڈیو میں
کیا کیا چیزیں جو ہے نا کن پوائنٹس پہ میں نے بات کی ہے، تو یہ آٹو ہائی لائٹ جو ہے نا بنا دیتا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا شارٹ سا ورژن اسی ویڈیو کا، ٹھیک ہے. تو اس کو اب میں آف کر دیتا ہوں، مجھے یہ نہیں چاہیے، اور میں ایکسپورٹ پہ کلک کر دوں گا. ایکسپورٹ کروں گا تو وہ سیونگ کرنا جو ہے نا، یہ یہاں پہ دیکھیں یہ سیونگ کرنا جو ہے نا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے. اچھا کچھ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں نا، وہ جب آپ یہ سیونگ کر رہے ہو تو یہاں پہ کام کر سکتے ہیں. اب ایڈوب پریمیئر میں ایسا آپشن ہے کہ جب آپ اس کو سیو کر رہے ہیں، ویڈیو سیو بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن فلمورا میں یہ آپشن نہیں ہے، کیونکہ پروگرام پہ لوڈ پڑتا ہے، تو کچھ پروگرامز میں یہ آپشن انہوں نے نہیں دی ہوتا، ٹھیک ہے. تو یہ سیو ہوگی ویسے بھی، کیونکہ میرے سسٹم میں ریم وغیرہ اچھی ہے، تو یہ جو ہے نا زیادہ لگی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس نے جلدی جو ہے نا، اور یہ تلاوت اتنے ٹائم کی تھی بھی نہیں، تو اس نے جو ہے اس کو جنریٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ تلاوت اب دیکھیں، یہاں پہ میں آتا ہوں نا ڈیسک ٹاپ پہ، اس نے ڈیسک ٹاپ پہ سیو کی ہے یہاں پہ تلاوت نام سے، یہ دیکھیں تلاوت. اب میں اس کو پلے کرتا ہوں، یہ یہاں سے جو ہے نا اس کا مائک میں نے بند کیا تھا، اس کو میں اعوذ برب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس. اچھا یہ تو تھی وہ تلاوت جو بھی ہم نے سیو کی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے اس میں کیا کیا ہے، اس میں دیکھیں ہم نے ایک ویڈیو پہ جو ہے نا کام کیا، یہ جنگل والی جو ویڈیو تھی نا، یہی اسی پہ ہم نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو جو ہے نا، میں کہتا ہوں پروجیکٹ یہی ہو، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک دوسری ویڈیو بھی جو ہے نا اسی صورت کی بنانا چاہ رہا ہوں. تو آپ اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا مزید چیزیں لا کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور اس کو وہ کریں اسی پروجیکٹ کو، لیکن اس سے نقصان یہ ہوگا کہ یہ پروجیکٹ اگر آپ کو دوبارہ چاہیے ہو اسی ویڈیو کے ساتھ اور اسی تلاوت کے ساتھ، تو پھر آپ کو وہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے تو اس میں چینجز کر دیے ہیں، ٹھیک ہے. تو پہلے تو میں آپ کو پروجیکٹ سیو کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. پروجیکٹ کا سیو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو جتنا کام آپ نے کیا یہ ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے. تو آپ فائل میں آئیں گے، فائل میں آ کے یہ دیکھیں لکھو ہے سیو پروجیکٹ، کیونکہ میں نے پہلے سے سیو کی ہوا ہے اس لیے وہ سیو پروجیکٹ پہ کلک نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو کسی اور نام سے سیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو میں سیو پروجیکٹ ایز کروں گا، ٹھیک ہے، سیو پروجیکٹ ایز، اور میں کہتا ہوں کہ اس کا نام ہے کلاس 2 تلاوت 2، ٹھیک ہے. اس کا اس طرح نام دے دیتا ہوں. اب میں نے سیو کر لیا اس پروجیکٹ کو. اب یہ پروجیکٹ جو ہے نا یہ میرے پاس اس نام سے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگوں کے جتنے سوال ہیں نا، مجھے میسیج آ رہے ہیں واٹس ایپ وغیرہ میں، تو برائے مہربانی ابھی چونکہ کلاس چل رہی ہے تو میں ابھی جواب نہیں دے سکتا لوگوں کو، کیونکہ کلاس متاثر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور کافی لوگ جو ہے نا وہ آن لائن ہیں، سن رہے ہیں، تو آپ لنک گروپ میں نے شیئر کیا ہے، وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں. بہرحال کسی کو مسئلہ ہو تو وہ بعد میں پوچھ لیں، میں انشاءاللہ باری باری جواب دوں گا. اچھا یہاں سے دیکھیں میں نے پروجیکٹ جو ہے نا سیو کر لیا. اب اس پروجیکٹ کا نام کیا ہے، یہ دیکھیں اوپر نظر آ رہا ہے کلاس 2 تلاوت 2، یعنی وہ پہلے والا جو تھا اس کو میں نے کلاس 1 کے نام سے پہلے سیو کر لیا تھا. دیکھیں یہ کلاس 2 کے نام سے، صرف کلاس 2، یہ میں نے پہلے سیو کی ہوا ہے کل رات، ٹھیک ہے، لیکن یہ میں آپ کو نہیں بتا سکا، ٹھیک ہے. یہ کلاس 2 کے نام سے میں نے پروجیکٹ سیو کر لیا ہے. جب بھی آپ پروجیکٹ بنائیں تو اس کو یہاں پہ آ کے سیو پروجیکٹ پہ جائیں اور اس پروجیکٹ کا نام لے کے رکھ لیں اپنے پاس. پھر جب بھی آپ اس کو کھولنا چاہیں تو اوپن پروجیکٹ میں آئیں اور اس کو وہی پروجیکٹ یوں دے دیں، ٹھیک ہے، اور اوپن کر لیں، تو وہ پروجیکٹ جو ہے نا آپ کے پاس یہاں سے بھی کھل جائے گا، ٹھیک ہے. تو پروجیکٹ کھولنے کا یہ طریقہ بھی ہے، ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی پروجیکٹ سیو کرنے اور کھولنے پہ، ٹھیک ہے. اب ہم نے چونکہ اس کو دوسرے نام سے سیو کر لیا ہے، تو اب ہم جو ہے نا اس سے یوں کرتے ہیں کہ یہ بیک گراؤنڈ جو ہے نا یہ ڈیلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والے، اور یہ بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈیلیٹ کرنے کا طریقہ یہ، آپ اس پہ کلک کریں اور یہ یا تو رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کر دیں، یہ دیکھیں ڈیلیٹ لکھا ہوا ہے، اور یا کمپیوٹر پہ جو ہے نا یہ کی بورڈ پہ ڈی کا بٹن دبا دیں، ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ڈیلیٹ ہو گیا. اب میں چونکہ اس کی تلاوت وہی ہے، دیکھیں نیچے آڈیو بھی وہی ہے اور صورتیں بھی آلریڈی لگی ہیں. اب میں نے صرف مناظر جو ہے نا مزید لانے ہیں. اب میں یہ ویڈیو اس لیے دوبارہ جو ہے نا دوسرے طرز پہ بنا رہا ہوں کیونکہ اس میں نے نئے کام کرنے، نئی چیزیں دکھانی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو وہی تلاوت والی ویڈیو ہے، وہی کل والا ہم کام کر رہے ہیں، نہیں، اس میں ہم الگ کام کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں ویڈیو میں آ جاتا ہوں، تو ادھر میں لکھتا ہوں قرآن، ٹھیک ہے. اب میں جو ہے نا قرآن لکھتا ہوں، ٹھیک ہے.
اب میں جو ہے نا یہ کچھ فوٹیجز لگانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے میں نے کل آپ کو کہا تھا فلٹر پہ آپ آئیں تو دیکھیں اورینٹیشن ہاریزنٹل، مجھے ہاریزنٹل والی جو ہے نا قرآن کی ویڈیو چاہیے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب یہاں سے میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس کو میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. یہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں نے کیا، اس کو بس آپ یہاں سے کٹ کر دیں، ٹھیک ہے، یا سائڈ پہ کلک کر دیں تب بھی. اب یہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ویڈیو جو ہے نا ہم نے اس تلاوت کے ساتھ لگانی ہے، ٹھیک ہے. تو کتنی 6 آیتیں ہیں تو ہم 6 ویڈیو لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاؤن لوڈ کر کے. تو 6 ویڈیو لگا دیتے ہیں. ایک یہ جو ہے نا ایک یہ والی ویڈیو لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں میں ڈاؤن لوڈ کر کے، اصل میں اس میں آج آپ کو کچھ دوسری چیزیں بتانے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ایک یہ آدمی جو ہے نا قرآن پڑھ رہا ہے یہ لگا دیتا ہوں. تو یہ سارا فری سٹاک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فری سٹاک ہے، اس لیے ہمیں جو ہے نا یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ جو ہے نا کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، میرا خیال ہے 6 ہو گئی ہیں. نہیں تو ہم یہ ایک دوسری بھی جو ہے نا یہ بھی لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو جائے تو یہاں پہ میں آتا ہوں. دیکھیں پھر میں اس کو جو ہے نا یہاں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں. ڈبل کلک کر کے نا، تو ڈبل کلک کر کے بھی ہم چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں. اور دوسرے طریقے یہ یوں فولڈر یہاں سے کھولو ہوا ہے نا، فولڈر کھول کے یہاں پہ میں آیا اور یہاں پہ میں جو ہے نا رائٹ کلک کیا سائٹ پہ. تو آپ کو کوئی بھی آپ نے چیزیں ڈاؤن لوڈ کی ہوں، آپ کو فولڈر میں نہ مل رہی ہوں اسی فولڈر میں، تو آپ کو نام سے سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ادھر سائٹ پہ رائٹ کلک کریں، سارٹ بائی ڈیٹ موڈیفائڈ، اس پہ کلک کریں ڈیٹ موڈیفائڈ پہ. تو جتنے بھی نئی ویڈیوز آپ نے ابھی ڈاؤن لوڈ کی نا وہ ساری آ جائیں گی. دیکھیں اب میں اس کو یہاں سے ویو میں آئیں، ویو میں آ کے نا ایکسٹرا لارج آئیکن اس کو کریں تو آپ کو جو ہے نا یہاں پہ یوں نظر آنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. میں اس کو لے لیتا ہوں، یہ 6 ویڈیو ہیں. ان کو لے کے نا میں نے دیکھیں پکڑا، لیفٹ ماؤس کلک کر کے یہاں پہ لا کے ڈریگ کر کے گرا دیا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ دوبارہ پروکسی فائل کا کہہ رہا ہے، میں اس کو ڈونٹ آسک اگین کر کے نو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا تھا یہ میں اگلی کلاسز میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اب ہم نے یہ ایک ویڈیو لگانی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں پہلے میں یہ قرآن والی ویڈیو لگاتا ہوں. ادھر میں لایا ادھر اس ویڈیو کو، نہیں یہ چونکہ سب سلیکٹ ہیں تو سب بھی میں لا کے ادھر گرا سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو لیکن میں سب نہیں لانا چاہتا، ایک لاتا ہوں، ٹھیک ہے. ایک ویڈیو لایا یہاں پہ رکھ دی، ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے نا یہ کر دیا 1920x1080، کیونکہ ہم اس سیٹنگ میں جو ہے نا ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اب یہ ویڈیو میں نے لگائی، ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں یہ ویڈیو جو ہے نا ہم نے کیا کہا ہے کہ ہم نے ہر آیت کے ساتھ الگ ویڈیو لگانا چاہ رہے ہیں. تو یہ آیت تو یہاں پہ پوری ہو رہی ہے، دیکھیں یہاں پہ یہ آیت یہاں تک میں نے کاٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آیت یہاں تک پوری ہو رہی ہے، تو اس کے بعد بھی ویڈیو جا رہی ہے. یہ والی ویڈیو اگر آپ دیکھیں یہ جو قرآن پڑھا ہوا ہے جس میں، ٹھیک ہے. تو اس کو میں یوں کر کے نا یہاں سے دیکھیں سائڈ سے پکڑ کے یوں چھوٹا کر دوں گا، جہاں تک یہ آیت ہے وہاں تک میں اس کو لے آیا، ٹھیک ہے. چھوٹا کر دیا اس کو میں نے، یعنی اس کی ڈوریشن میں نے کم کر دی. اب یہ دوسری آدمی والی ویڈیو میں لاتا ہوں، ادھر رکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب اس کو بھی میں نے رکھ دیا، ٹھیک ہے. اب یہ بھی کافی لمبی ہے تو اس کو بھی جو ہے نا میں چھوٹا کر کے نا لا کے اس آیت تک رکھ دیا، ٹھیک ہے، یہاں تک، ٹھیک ہے. اب یہ تیسری میں اسی طرح لاتا ہوں. تو اب آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ. میں یہ آہستہ آہستہ اور بیسک چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ پہلی کلاس ہیں، ٹھیک ہے. جب آپ بعد میں سیکھ جاتے ہیں نا تو پھر جو ہے نا وہ بیسک باتیں بندہ نہ کرے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ چونکہ پہلی کلاسیں ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ باتیں بتانا پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اس کو دوبارہ کھینچ کے نا یہاں پہ لا کے دیکھیں میں اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس لائن کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہاں سے مطلب یہاں تک دیکھیں، یہاں پہ یہ میں لے کے جاتا ہوں. یہاں پہ جو کراس دونوں میں نظر آ رہا ہے نا یہ لائن سی لیکن یہ کٹ ہوا ہے. تو یہ میں نے کل جو آیتیں کاٹی تھیں یہ وہ ہے. تو یہاں تک میں اس ویڈیو کو لے آتا ہوں. یہ دیکھیں اب مجھ سے غلطی ہوگی تو میں کنٹرول Z دباؤں گا تو یہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا ہے. جہاں بھی غلطی ہو کنٹرول پکڑ کے Z دبائیں، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا ریپلیس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، واپس آ جائے گا. تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں یہاں سے یوں کیا تو یہاں تک آ گیا، ٹھیک ہے. اب میں اگلی ویڈیو لے آتا ہوں.
یہاں رکھ لی میں نے. اب دیکھیں میں مائنس دبا کے نا ٹائم لائن کو چھوٹا کروں. یہ دیکھیں اب بڑی ہو رہی ہے, یعنی میرے نزدیک جو ہے نا مجھے یہ ایک ایک چیز اب نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں سے جو ہے نا بڑی ہو رہی ہے. بڑی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں جو ہے نا 25 سے 30 فریم ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ایک ایک فریم جا رہا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں آپ کو, یہ ایک ایک فریم ہے, ٹھیک ہے. یہ 25 فریم پورے ہوں گے نا, تو 25 فریم جب پورے ہوتے ہیں پھر ایک جو ہے نا وہ بنتی ہے, ایک سیکنڈ بنتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ایک سیکنڈ میں 25 چھوٹی چھوٹی تصویریں ہوتی ہیں, اس سے مل کے ویڈیو بنتی ہے. یہ دیکھیں ایک سیکنڈ میں ایک فریم ہے یہ والا, پھر میں آگے گیا, پھر یہ فریم ہے, پھر یہ فریم ہے. آپ ادھر اگر اسکرین کی طرف غور کریں تو دیکھیں یہ اسکرین جو ہے نا آہستہ آہستہ دیکھیں آگے جا رہی ہے. دیکھیں وہ تصویر ہل رہی ہے, کیوں؟ یہ ساری تصویریں مل کے جو ہے نا ویڈیو بنی ہیں, ٹھیک ہے. تصویریں جب اکٹھی ہو گئی ہیں آپس میں ملی ہیں, 1 منٹ میں 25 تصویریں جو ہے نا موو کر رہی ہیں. دیکھیں وہ تو 25 تصویر تو ہمیں جو ہے نا ایسا لگتا ہے جیسے یہ ویڈیو ہے. وہ ٹیکنیکلی وہ بھی جو ہے نا تصویریں ہوتی ہیں, لیکن وہ مل کے چل رہی ہوتی ہیں ایک ساتھ ہی, تو اس لیے ہمیں وہ ویڈیو لگ رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا اس کو بھی میں مائنس کر کے نا یہاں سے یہ اس کا ٹائم کم کر دوں گا. یہ ویڈیو کو چھوٹا کر دیا میں نے, ٹھیک ہے. اور یہاں سے یہ ویڈیو جو ہے نا میں لے آتا ہوں, اس کو رکھ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ لے آیا. اچھا 2 اور ویڈیوز بھی ہیں, وہ میں اس طرح کرتا ہوں, یہ آبشار والی لگا دیتا ہوں یہاں تک, اور اس کو یوں کھینچ کے نا ادھر تک لے جاتا ہوں. اب دیکھیں یہاں میں نے جیسے کل کہا تھا, اب یہ کھینچ کے وہاں تک نہیں جا رہی, تو اس کا طریقہ یہ, اس کی اسپیڈ جو ہے نا میں سلو کر دیتا ہوں. اس کو اسپیڈ جو ہے نا وہ شو اسپیڈ کنٹرول پہ آپ کلک کریں, رائٹ کلک کر کے شو اسپیڈ کنٹرول پہ کلک کریں, تو یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر چھوٹے سی یہ بار سی بن گئی ہے نیلی سی, یہ دیکھیں یہ والی. تو اس پہ میں یہاں ماؤس اس کے قریب لاتا ہوں کونے میں, تو یہ نشان بن گیا ہے. اس کو میں یوں کھینچ لیتا ہوں, تو ویڈیو جو ہے نا یہ تھوڑی سلو ہو گئی ہے, اور یہاں تک جو ہے نا جہاں تک میں اس کو کھینچنا چاہ رہا ہوں وہاں تک چلی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو اب میں جو ہے نا کیا کر سکتا ہوں, اب میں اس کو پلے کرتا ہوں. اچھا اب میں آگے آتا ہوں نا, تو پہلے میں یہ اس کو میوٹ کر دیتا ہوں آواز کو یہاں سے, تاکہ آپ لوگوں کو فی الحال آواز سنائی نہ دے, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہماری آواز صرف جائے. اچھا تو یہاں سے یہ دیکھیں ویڈیو بھی کافی لمبی ہے, اس کو میں لا کے یہاں پہ چھوٹا کر دیا, ٹھیک ہے. اب میں یہی کل وہ آبشار والی ایک ویڈیو تھی یہ لگا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, یہاں تک لگا دی, ٹھیک ہے. اب یہ مختلف ویڈیو لگانے کا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ہم یہ فوٹیج جو ہے نا تبدیل کرنا چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے, اور اس میں ہم نے ابھی اور بھی کام کرنے. اب دیکھیں جب میں اس کو پلے کروں گا نا, یہ پلے ہو رہی ہے, یہ آگے دیکھیں. اب یہ بسم اللہ کے بعد جب دوسری تصویر آئی ہے نا, دوسری تصویر یہ غور کریں, یہ بھی قرآن ہے. قرآن کے بعد جب دوسری اس آدمی کی تصویر آئے گی تو ایک دم آ جائے گی, دیکھیں یہ ایک دم آ گئی. اب دیکھیں دوسرا تصویر آئے گی, ایک دم آ گئی, ٹھیک ہے, یہ تصویر ایک دم آ گئی, ٹھیک ہے. تو اس ایک دم آنے کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا اس کے درمیان ہمیشہ 2 کٹے ہوئے جو کلپس ہوتے ہیں نا, یا 2 ویڈیوز ہوتی ہیں, ان کے درمیان ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ یہاں سے جب دوسری ویڈیو آئے تو اس کے درمیان کوئی سٹائل آئے, اس کو ہم ٹرانزیشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں ابھی یہ یہاں سے جا رہی ہے تو ایک دم دوسری ویڈیو آ گئی, دیکھیں یہاں پہ تھی پھر دوسری ویڈیو آ گئی, یعنی درمیان میں ہمیں کوئی ایفیکٹ کوئی چیز نظر نہیں آئی. میں یہاں پہ آؤں گا ٹرانزیشن میں, یہ دیکھیں اوپر ٹرانزیشنز, آپ ٹرانزیشنز میں آئے نا یہاں پہ, پھر یہاں پہ یہ دیکھیں سائڈ پہ ٹرانزیشنز ہیں, بیسک ٹرانزیشن, ٹھیک ہے. تو اس کے یہ ٹرانزیشن جو ہے نا یہ سب سے مشہور, اس میں کافی اچھی ٹرانزیشن ہے. تو آپ نے ادھر یہ آل لکھے ہوئے, آپ نے اس کو ادھر فری کر دینا ہے, فری, کہ جو فری والی ہے نا مجھے وہ بتاؤ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ فیڈ والی ٹرانزیشن ہے, اس پہ آپ جو ہے نا پہلے ڈبل کلک ایک دفعہ کر لیں تاکہ وہ جو ہے نا آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹرانزیشن جب تم پلے کرو گے تو یہ اس طرح چل کے جو ہے نا ویڈیو جائے گی, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس کو میں پکڑ کے نا اس ٹرانزیشن کو لے کے, میں نے ماؤس نہیں چھوڑا, ماؤس کا لیفٹ بٹن, میں اس کو لا کے نا یہ 2 ویڈیو جو کٹی ہوئی ہیں, ان 2 ویڈیو کے درمیان میں جہاں بھی کٹ ہوگا نا اس کے درمیان میں نے اس کو رکھ دینا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ٹرانزیشن اپلائی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے.
اب میں اس کو یہ ٹائم لائن کو چھوٹا کرتا ہوں، مائنس دبا کے، دیکھیں مائنس کی سے چھوٹا کیا. اب میں ویڈیو پلے کرتا ہوں، دیکھیں اب آپ نے دیکھا پہلے جب دوسری ویڈیو آتی تھی وہ کیسے آتی تھی، وہ ڈائریکٹ آتی تھی، اور ابھی یہ ویڈیو جب آ رہی ہے تو یہ دیکھیں پہلے اس طرح ہلکا سا کالا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر ویڈیو آئی ہے، دیکھیں ویڈیو ہلکی سی بند ہوئی ہے، پھر جو ہے نا اس طرح آئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو فیڈ ایفیکٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ہیں کلر ڈسٹینس. میں اس کو جو ہے نا اپلائی کرتا ہوں، اس پہ ڈبل کلک کیا، کلر ڈسٹینس. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ اس طرح. تو اس کو میں لے کے نا اس ایفیکٹ کو، اس ٹرانزیشن کو لے کے میں اسی کے اوپر گراؤں گا جو پہلے میں نے گرائی تھی. اسی کے اوپر آپ گرائیں، یہاں چھوڑ دیں ماؤس، تو یہ دیکھیں اب جب یہاں سے یہ تصویر جائے گی، اب دیکھیں اب یہ کس طرح اسٹائل سے ویڈیو جا رہی ہے. دیکھیں ایک دم یعنی دوسرے آدمی کی تصویر نہیں آئی، یہ دیکھیں یہ آہستہ سے بند ہوا ہے، وہ ایک اسٹائل سا بن کے آ رہا ہے. یہ دیکھیں، تو اس کو ٹرانزیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ میں اس کو ٹرانزیشن کہتے ہیں. تو یہ کئی ٹرانزیشن جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہیں. اب دیکھیں اب میں اس کو لگاتا ہوں، یہ کول سپلٹ لکھو ہے، کالم سپلٹ، یہ اس طرح کٹ کر کے. دیکھیں اب اس اسٹائل کو میں یہاں لگانا چاہتا ہوں، تو میں نے ادھر پیسٹ کیا. اب میں جو ہے نا اب دیکھیں اب میں اس کو لگاؤں گا. یہ دیکھیں اب ویڈیو جب الگ ہوئی ہے تو درمیان سے الگ ہوئی ہے، اس طرح مطلب چیر کے جو ہے نا وہ دوسری ویڈیو آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح. تو اس کو کہتے ہیں ٹرانزیشن. ٹھیک ہے، میں نے ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو جانے کے لیے ٹرانزیشن لگا دی. ٹھیک ہے، تو اچھی ٹرانزیشن جو ہے نا وہ یہ ڈیزولو ہے، فیڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ باقی بھی جو ہے نا ٹرانزیشن ہم اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے، لگا سکتے ہیں. اب یہ وائپ والی جو ہے نا یہ بھی اچھی ٹرانزیشن ہے، کافی اچھی ہیں، کوئی بھی آپ جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں میں اس کو لگاتا ہوں یہاں پہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے جاتا ہے. یہ دیکھیں یوں. اب دیکھیں اب جب ویڈیو جا رہی ہے دوسری آئے گی، دیکھیں تو یہ یہاں سے سائڈ سے مٹ رہا ہے. دیکھیں مٹ کے جیسے کسی نے سائڈ سے ربڑ سے اس کو صاف کر دی ہو. دیکھیں اب دوسری ویڈیو آئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب میں چاہتا ہوں یہ ٹرانزیشن جو ہے نا یہ بہت دیر سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب ذرا جلدی جائے، جلدی گزر کے چلی جائے. تو دیکھیں اس ٹرانزیشن کو سائڈ سے پکڑ کے نا میں یوں چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، چھوٹا کیے یوں کہ بس جلدی آ جاؤ، جلدی چلی جاؤ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں سے میں جب یوں کیا، یہ دیکھیں ایک دم گئی ہے. دیکھیں ایک دم وہ ٹرانزیشن گئی. ٹھیک ہے، اب میں اگلی ویڈیو پہ آتا ہوں. یہاں پہ یہ جو یہاں یہ آدمی والی ویڈیو جب یہاں ختم ہوگی اور قرآن والی دیکھیں ڈائریکٹ آ گئی، اس میں بھی کوئی ٹرانزیشن نہیں لگی ہوئی. تو میں چاہتا ہوں یہاں پہ یہ والی ٹرانزیشن لگا دوں. دیکھیں اب اس ٹرانزیشن پہ ڈبل کلک کیا نا تو یہ خود ہی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. اس کو لے کے نا یہاں پہ رکھ دیا. دیکھیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ رکھ دیا اور اس کو میں یہاں سے چھوٹا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب اس کو میں پلے کرتا ہوں. اب دیکھیں اب یہ سائڈ سے جو ہے نا یہ میں اس کو ایسا ایسا لے کے جاتا ہوں نا تاکہ آپ کو پتہ چلے. دیکھیں اب یہ ویڈیو سائڈ سے کٹ رہی ہے. دیکھیں یوں سٹائل سے جا رہی ہے، پھر دوسری ویڈیو آئی ہے. تو اس طرح اس کو کہتے ہیں ٹرانزیشن. ٹھیک ہے، تو آج یہ کلاس آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ٹرانزیشنز کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ ٹرانزیشن جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہے. آپ کوئی بھی کسی قسم کی ویڈیو ایڈیٹنگ کریں گے تو آپ کو اس پہ مہارت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جب کوئی چیز تیز آپ بتانا چاہ رہے ہیں، ایفیکٹ بنانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ اب اس طرح کی میں چاہتا ہوں یہ ذرا جلدی جائے، اس کو اور چھوٹا کر دیا. دیکھیں اب دیکھیں ایک دم گئی ہے، ایک دم گئی ہے. لیکن وہ ویڈیو کو دیکھ کے جو ہے نا ٹرانزیشن لگائی جاتی ہے. اگر ویڈیو سلو ہے، کسی مطلب اسلامی چیز کے بارے میں سلو ڈاکومنٹری چل رہی ہے یا تلاوت چل رہی ہے، تو آپ کو اس میں یہ سلو ٹرانزیشن لگانی چاہیے. مطلب اس کو یہاں سے لمبا کرنا چاہیے، تھوڑا بڑا ہو اور وہ آرام سے یوں جائے. ٹھیک ہے، وہ کوئی ایفیکٹ ہو یا اور کوئی پرومو وغیرہ ہو، اس میں پھر بندہ بڑا ذرا تیزی سے ٹرانزیشن لگاتا ہے کہ وہ چیز تیزی سے آئے، تیزی سے جائے. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہ میں آسانی سے جو ہے نا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ گئی ہے اس طرح تیزی سے ٹرانزیشن گزر کے گئی ہے. ٹھیک ہے، میں ادھر کلک کیا اور اس کو جو ہے نا یوں تھوڑا بڑا کر دیا ٹرانزیشن کو. ٹھیک ہے، اچھا اب میں آگے آتا ہوں. ٹھیک ہے، آگے اب ادھر ہم دوسری ٹرانزیشن لگاتے ہیں. اب دیکھیں یہ کالم مرج، اب پہلے کالم سپلٹ تھا، اب یہ کالم مرج ایک دوسری ٹرانزیشن دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں اس پہ ڈبل کلک کر کے نا یہاں پہ آ کے آپ نے ادھر گرا دینی ہے دونوں پارٹس کے درمیان. اور یاد رہے یہ ٹرانزیشن جو ہے نا یہ
ٹیکسٹ پہ بھی لگ سکتی ہے، دو تصویروں کے درمیان، ویڈیوز کے درمیان، کہیں بھی ہو. اور درمیان کے علاوہ آپ اس کے اینڈ یا کونے پہ بھی لگا سکتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو کے یہاں پہ ختم ہوتے ہوئے نہ آئے، یہ اس کے شروع میں آئے، تو اس کو شروع میں بھی جو ہے نا ہم لگا سکتے ہیں ایک سائڈ پہ. ٹھیک ہے، وہ اس میں یہاں پہ جو ہے نا آپشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ بھی اس میں آپشن ہے کہ آپ ویڈیو جو ہے نا ٹرانزیشن کس طرح چاہیے. اب اس کو میں اس طرح کرتا ہوں، یہاں پہ دیکھیں اس میں آپشن بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں اس کو یہاں سے پلے کرتا ہوں تو دیکھیں یہ یہاں پہ گئی ہے. یہ یہاں پہ یہ دیکھیں 3 آپشن ہے کہ آپ کو درمیان میں چاہیے اور یا پہلے چاہیے، ویڈیو کے شروع میں لگانی ہے آپ نے، یا درمیان میں لگانی ہے، یعنی دونوں ویڈیو کے درمیان میں لگانی ہے، یا آخر میں لگانی ہے. پہلے اگر لگائیں گے نا ویڈیو کے پہلے میں، تو اس کا مطلب کہ اس پہلی والی ویڈیو پہ ٹرانزیشن شو کرو اور دوسری پہ شو نہ کرو، دوسری ڈائریکٹ آ جائے. اور درمیان میں لگائیں گے تو اس کا مطلب پہلی ویڈیو جو ہے نا آہستہ سے ختم ہو. ٹھیک ہے، آہستہ سے ختم ہو، ٹرانزیشن نظر آئے اور پھر دوسری جو ہے نا جائے. ٹھیک ہے، اب میں اس کو درمیان میں کرتا ہوں، دیکھیں آپ، یہ دیکھیں یہ آہستہ سے ختم ہو رہی ہے اور دوسری بھی نظر آ رہی ہے. اگر میں اس کو یہ والا کروں گا اینڈ والا، تو یہ پہلی والی جو ہے نا یہ تو ختم ہو گئی، لیکن دوسری والی جو ہے نا وہ یہ شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ ٹرانزیشن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ یہ درمیان والا جو ہے نا استعمال ہوتا ہے کہ آپ ٹرانزیشن کو اس کے درمیان میں استعمال کریں. جو بھی ویڈیو کلپ ہو ان 2 ویڈیو کلپس کے درمیان میں آپ اس کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے اب ہم آخری ٹرانزیشن بھی جو ہے نا وہ لگا لیتے ہیں. یہاں سائڈ پہ میں نے کلک کیا تو یہی دوبارہ ٹرانزیشن والی جگہ جو ہے نا آ گئی. اب میں اس کو لگا دیتا ہوں. یہ چونکہ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے پہلی دفعہ. ٹھیک ہے، یہ مطلب ٹرانزیشن وغیرہ جو ہے نا ان کے پاس انہوں نے بنائی ادھر رکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ اپنے وہ سرور سے ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اچھا یہاں سے جو ہے نا اس کو یوں کر کے نا اس کو میں پلے کرتا ہوں. دیکھیں اب یہ ٹرانزیشن، یہ ڈیزالو ٹرانزیشن سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے یہ والی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ والی آہستہ سے آئی ہے. دیکھیں اب یہ ویڈیو جائے گی. اب دیکھیں وہ پرانی بھی نظر آ رہی ہے ویڈیو اور وہ نئی والی بھی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، دونوں ویڈیو. تو ان دونوں ویڈیو کے درمیان یہ جو ایفیکٹ سا ہے، یہ دیکھیں ایک جا رہی ہے آہستہ سے اور دوسری بھی آ گئی ہے. تو اس کو یہ ٹرانزیشن کہتے ہیں. وہ کسی بھی اسٹائل کی ہو سکتی ہے کہ ویڈیو کس اسٹائل سے جائے اور دوسری کس اسٹائل سے آئے. ٹھیک ہے، تو اس کو ٹرانزیشن کہتے ہیں. تو یہ ہم نے جو ہے نا اس کے درمیان یہ ٹرانزیشن لگا دی. ٹھیک ہے، اب یہاں بھی یہی ٹرانزیشن جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں اس ویڈیو کے درمیان بھی، اور جو ہے نا پھر آگے چلتے ہیں. اچھا، اور یہاں بھی جو ہے نا یہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس ویڈیو میں جو ہے نا ساؤنڈ بھی ہے. ہم چاہتے ہیں اس میں یہ ساؤنڈ نہ ہوئے. دیکھیں اس میں ساؤنڈ بھی پلے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے نا یہاں پہ کلک کر کے اس میں ایک آپشن ہوتا ہے یہاں پہ، اس کے ہم یہاں سے بھی میں نے کل بتایا تھا اس کو نیچے کر سکتے ہیں اس کے ساؤنڈ کو. ٹھیک ہے، اور اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے کہ اس کو جو ہے نا ڈیٹیچ آڈیو، یہ ڈیٹیچ آڈیو کر کے نا آڈیو اور ویڈیو کو ہم الگ کر کے دیکھیں. آڈیو اور ویڈیو میں نے الگ کر دی. یہ آڈیو ہے تو آڈیو کو میں ڈیلیٹ کر دوں گا کہ مجھے اس کی آڈیو نہیں چاہیے اس ویڈیو کی. ٹھیک ہے، یعنی رائٹ کلک کر کے ڈیٹیچ آڈیو. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیٹیچ آڈیو. تو اس طرح یہ آڈیو جو ہے نا یہ الگ ہو جائے گی. اچھا، ٹرانزیشن کی کسی کو سمجھ آ گئی آپ مجھے بتا دیں ادھر میسیج میں. کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ جو ہے نا تھوڑا ایکسپلین کر لیتا ہوں. بہرحال آپ انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گے اور جب اس کو آپ اس کام کو خود کرتے ہیں نا پھر آپ کو مزید جو ہے نا آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے تو انشاءاللہ بڑی تفصیل سے اور بڑے جو ہے نا سادہ انداز میں آپ کو بتایا. دیکھیں جب بھی جو ہے نا یہ ویڈیو ختم ہو رہی ہے، اب دیکھیں دوسری والی آ رہی ہے. ہم چاہتے ہیں وہ ایک دم نہ آئے جیسے پہلے ہم نے بتایا تھا. اب دیکھیں میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. اب دیکھیں دوسری ویڈیو آئے گی. یہ آدمی قرآن پڑھ رہا ہے نا، اب اس کے بعد دوسری ویڈیو آئے گی یہ والی قرآن والی. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب دوسری آئے گی ایک دم آ گئی ہے، کوئی اسٹائل نہیں آیا، کچھ نہیں آیا. تو اس میں اسٹائل لگانے کے لیے اس کو ہم ٹرانزیشن کہتے ہیں. اس کے درمیان یہ ٹرانزیشن، یہاں سے ٹرانزیشن پہ کلک کر کے یہاں پہ یہ ڈیزالو ہے، فیڈ ہے. ڈیزالو میں لگاتا ہوں تو دیکھیں ڈیزالو اس طریقے سے، یعنی یہ ویڈیو دوسری ویڈیو میں ڈیزالو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ڈیزالو ہو کے دیکھیں
وہ آہستہ سے دیکھیں بڑے اسٹائل سے دوسری آ رہی ہے تو اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح اسٹائل سے دیکھیں دوسری آ گئی ہے, ایک دم نہیں آئی تو یہ پروفیشنل لگتا ہے. اس طرح جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو اس میں ٹرانزیشن کا استعمال لازمی کیا کریں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی ٹرانزیشن کی بات. اچھا اب ہم آتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو ہماری اوپر والی آیتیں تھیں نا, یہ ہم نے کل کیسے لکھی, ہم نے کل ویب سائٹ سے کاپی کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو میں جو ہے نا یہاں سے اس کو ہائڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو ہائڈ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا اس آنکھ پہ کلک کریں نا تو یہ ہائڈ ہو جاتی ہے, مطلب اب نظر نہیں آ رہی ویڈیو پہ. دیکھیں کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب یہاں پہ میں اردو رسم الخط والی ہمارے پاس بنی بنائی آیتیں ہیں وہ بھی آپ لا سکتے ہیں. اس کا جیسے میں نے کل بتایا تھا, میں دوبارہ جو ہے نا یہاں پہ چلے جاتا ہوں quran.ihas.com. ٹھیک ہے, اور میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ سورہ ناس. ٹھیک ہے, اور مجھے جو ہے نا ہول سورہ ناس ساری سورج چاہیے, عثمانی یہ انڈو پاک اسکرپٹ میں چاہیے. ٹھیک ہے, سرچ کروں گا. ٹھیک ہے, دیکھیں ساری سورج جو ہے نا یہ آیت ایک ایک آیت آ گئی. میں نے یوں کاپی کی. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ آیا نا تو یہاں پہ اسی کی جو ہے نا میں ڈپلیکیٹ بھی بنا سکتا ہوں. اسی کی یہ جو بسم اللہ میں نے لکھی ہے اسی کا ڈپلیکیٹ میں دیکھیں اسی کا ڈپلیکیٹ کیسے بناتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ادھر وہ کریں, کاپی کر کے پیسٹ کریں دوبارہ. ٹھیک ہے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی لیئر پہ کلک کریں نا, آپ دیکھیں یہ آیت والی لیئر ہے تو اسی لیئر کو میں اوپر بنانا چاہ رہا ہوں. یعنی میں یہ نہیں چاہ رہا کہ میں ٹائٹل میں جاؤں دوبارہ ادھر سے وہ ٹائٹل لاؤں اور دوسرا ٹیکسٹ لکھوں دوبارہ آیت لکھوں. نہیں, میں یہی آیت تیار جو ہے نا لکھی ہوئی ہے, یہی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور اس کا آلریڈی کلر بھی سفید دیے ہوا ہے, سیٹنگ اس کی ہوئی ہے. میں اس کو چاہتا ہوں صرف میں نے وہ دوسری آیت جو ہے نا وہاں سے کاپی کی وہ پیسٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو جو ہے نا اس کو یوں کریں کہ آپ اس کو آلٹ پکڑیں, کی بورڈ پہ آلٹ پکڑ کے اس لیئر کو پکڑیں اور ماؤس کے لیفٹ بٹن جو ہے نا اوپر کریں یوں. دیکھیں اب میں نے آلٹ پکڑا ہوا ہے اور ماؤس کے لیفٹ بٹن سے اوپر کھینچا تو دیکھیں دوسری لیئر بن گئی, یعنی اسی کی دوسری کاپی بن گئی ہے. اب میں نیچے والی کو ہائڈ کر دوں گا. دیکھیں اب ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں یہ لیئر بن گئی ہے. اب اس دوسری لیئر کو میں ایڈٹ کر کے اس میں کیا لکھتا ہوں, یہاں سے جو میں نے کاپی کیا ہے اس کو میں کاپی کر کے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں, یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں. کنٹرول اے دبا کے یہاں پہ پیسٹ کر دیا. اب یہاں پہ یہ کیوں اس طرح صحیح نہیں آ رہے نقطے, یہ آیتیں وغیرہ زیر زبر صحیح نہیں دکھائی دے رہی. یہاں پہ میں القلم فنڈ کروں گا تو یہاں پہ جو ہے نا خود ہی وہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں سے میں القلم فنڈ سلیکٹ کرتا ہوں, یہ القلم قرآن مجید ویب. ٹھیک ہے, یہ جب آپ یہ اس میں ایک ہے القلم قرآن مجید. ٹھیک ہے, یہ والا. ٹھیک ہے, لیکن یہ سافٹ ویئر جو ہے نا, یہ کچھ سافٹ ویئر یہ باقاعدہ وہی اسی ٹیکسٹ کو صحیح نہیں لا سکتے اس انداز سے جب وہ القلم فنٹ ہو یا کوئی فنٹ ہو. تو اس کا حل یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں میں نے جو ہے نا تیار بنا کے رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ فولڈر بھی جو ہے نا آپ لوگوں کو مل جائے گا. میں یہاں پہ آتا ہوں, یہاں پہ آ کے میرے پاس جو ہے نا PNG قرآن جو ہے نا وہ سارا پڑا ہوا ہے, نیو فولڈر. یہ دیکھیں قرآن PNG. ٹھیک ہے, اب میں کیا چاہتا ہوں, میں یہ ہم نے سارا قرآن رکھو ہے, اس کی انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو یہ فائل مل جائے گی. ٹھیک ہے, اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے نیچے بھی جو ہے نا میں اس کا لنک لگا دوں گا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ہم نے تیار امیجیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. میں اس امیج کو کھولتا ہوں, یہ دیکھیں تیار بنی ہوئی آیت ہے. میں اگلی امیج پہ جاتا ہوں, دیکھیں تیار آیتیں ہمارے پاس قرآن پڑھو. یہ PNG قرآن ہے, PNG میں امیج کی شکل میں. تو یہ ساری امیجیں جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں سے میں نے شفٹ پکڑ کے اس کو لیا. ٹھیک ہے, اس کو لے کے نا اس کو ڈریگ کیے. یہاں پہ دیکھیں میں نے ماؤس کے بٹن دبائے ہوا ہے, لیفٹ بٹن, اور میں ادھر نیچے فلمورم میں آیا اور یہاں پہ آ کے نا میں اس کو ڈریگ کر کے گرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہی گرا دیتا ہوں اس میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں اس کو گرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ یہاں پہ جو ہے نا آ کے نیچے آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ان کو میں اس سائڈ پہ کر لیتا ہوں ادھر. ٹھیک ہے, اب یہ میں نے وہ PNG قرآن جو ہے نا میں وہ لے آیا ہوں, تصویریں لے آیا ہوں. ٹھیک ہے,
اچھا آپ لوگ جتنے بھی ہیں نا وہ سب ماشاءاللہ ہم کلاس میں جو ہے نا وہ ہم پہلے چیپٹر پہ ہیں اور آپ لوگ آخری چیپٹر اور بڑے چیپٹروں کی جو ہے نا وہ سوالات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آئیں گی, یہ ساری آگے آئیں گی, آپ لوگ حوصلہ رکھیں, ٹھیک ہے, یہ آئیں گی. وہ ابھی میں بتانا شروع کر دوں تو کافی بیسک چیزیں جو ہے نا وہ ہم سے رہ جائیں گی. ہم نے ڈاکومنٹریز بھی بنانی ہے, ہم نے اس میں ویلاگ وغیرہ کو بھی ایڈٹ کرنا ہے, ساری چیزیں کرنی ہیں. لیکن اس کا پھر فائدہ یہ ہوگا بعد میں جب ہم اس کو کریں گے, جب اس میں جب آپ کو کہوں گا کہ اس کو یہاں سے لے کے نا, اس کو جب میں کہوں گا اس کو یہاں سے لے کے ڈیلیٹ کریں یا اس کو یہاں سے لے کے کھینچ لیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. یعنی یہ بیسک کلاسوں میں یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا آپ انشاءاللہ صبر کریں, اطمینان رکھیں. یہ ابھی جو چیزیں میں بتا رہا ہوں نا یہ بیسکس ہیں, یہ آپ سیکھ لیں تو آپ کو سارے کام آ جائیں گے, سارے کام اس سے ریلیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں نے یہ آڈیو لگائی تھی قرآن کی, آپ یوٹیوب سے کوئی بھی آڈیو لگا لیں, ٹھیک ہے. وہ انشاءاللہ کل پرسوں جو ہے نا ہم اس پہ بات کریں گے. ہم ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائیں گے, کوئی بھی 2-4 ویڈیو لے کے نا پکسل سے ویب سائٹ سے لے کے اس پہ ڈاکومنٹری, اس کی آواز کہاں سے ریکارڈ ہوتی ہے, کیسے ریکارڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ طریقے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا, لیکن ابھی اتنا جلدی نہیں بتا رہا تاکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ کلاس میں رہیں, بھاگ نہ جائیں, ٹھیک ہے. اچھا تو یہاں سے ابھی دیکھیں اس کو میں نے یہاں پہ تلاوت جو ہے نا یہاں پہ لگائی ہے. اب یہ میں امیج لے آئی ہوں, ٹھیک ہے. تو امیج والا قرآن لے آئے ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پہ ٹیکسٹ بھی لگا سکتے ہیں, خود لکھ بھی سکتے ہیں, اور باہر سے امیج بھی لا سکتے ہیں. اب دیکھیں میں نے ایک امیج لائی ہے اس پہ, تو اس امیج کو جو ہے نا یہاں سے میں اس کا ٹیکسٹ وغیرہ جو ہے نا اس کا ایفیکٹ, اس میں جو ہے نا وہ کلر ایفیکٹ لگا کے اس میں فلٹر ہوتے ہیں, اس کو میں چینج کر سکتا ہوں. اس کا ٹیکسٹ وغیرہ جو ہے نا وہ چینج کر دوں گا تو اس کا ٹیکسٹ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ صحیح جا رہے ہیں, تو چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کا, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں بیسک بتا رہا ہوں. اصل میں یہ آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا, یہ میں بھی اگر کوئی ویڈیو دیکھوں تو آپ لوگوں کو میں ایک ٹپ بتاتا ہوں چھوٹی سی. جب بھی آپ میری کلاس دیکھیں نا, ٹھیک ہے, میں ابھی آ کے ادھر جو ہے نا یوٹیوب کھول کے نا آپ کو بتاتا ہوں, یہ میں اپنا چینل کھولا. جب بھی آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھیں نا, دیکھا ضرور کریں, لیکن آپ جب اس کو لگائیں نا, آپ دیکھیں یہ دوسری والی کلاس ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو پتہ بھی ہے بیسک سا, آپ اس کو لگائیں, اس کا آپ کو پتہ بھی ہوگا. آپ یہاں سے جو نا اس کی اسپیڈ کیا کریں, اس کی اسپیڈ 2 کر دیں, 2 یا 1.5 پہ آپ سنیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو وہ چیزیں بیسکس پتہ ہیں, اور اس کو پھر جو ہے نا وہ لگا دیں. اب میں اس کو آن کرتا ہوں, یہاں سے دیکھیں میں اس کو آن کرتا ہوں. اب میں اپنی ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو میں اس طرح جو ہے نا ٹیوٹوریل دیکھتا ہوں. تو آپ کو اگر بیسکس پتہ بھی ہے نا تو آپ اس طرح دیکھا کریں کلاس کو, جلدی سنا کریں, اور اس طرح کی بورڈ سے جو ہے نا دیکھیں میں آگے کر رہا ہوں ویڈیو کو, یعنی تھوڑا اسکپ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں ہاں یہ بھی پتہ ہے مجھے, یہ بھی پتہ ہے. تو پھر بھی اس طرح کر کے جو ہے نا آپ ایک ویڈیو جلدی دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ آپ بور بھی نہ ہوں. کیونکہ میں آہستہ بھی بول رہا ہوتا ہوں, اور یہ ابتدائی کلاسیں ہیں, تو جن کو تھوڑی ایڈوانس ایڈیٹنگ آتی ہے یا بہت حد تک آتی ہے تو وہ بہت بور ہوتے ہوں گے, مجھے پتہ ہے. وہ کہتے ہوں گے کہ ہمارا نمبر پتہ نہیں کب آئے گا, ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح کر کے کلاس جو ہے نا لے سکتے ہیں, تاکہ کوئی اہم چیز بھی آپ سے مس نہ ہو, اور آپ جو ہے نا وہ ویڈیو بھی سن سکیں, ٹھیک ہے. تو میں دوبارہ جو ہے نا اپنی اس کی طرف آتا ہوں, لیکچر کی طرف, ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے نا ہم اس میں جو ہے نا یہ ٹرانزیشن وغیرہ ہم نے لگائی ہیں. اب اس کا کام جو ہے نا وہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا. یہ جو ہے نا کل ہم اس طرح اس کو کلاس میں کور کریں گے اس کو بھی, اور کل ہی جو ہے نا ہم انشاءاللہ ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ بنائیں گے, ڈاکومنٹری بنائیں گے. کس کے بارے میں, آپ کے خیال سے کس کے بارے میں بنانی چاہیے ڈاکومنٹری؟ تو میرا خیال ہے کل ہم جو ہے نا بلیوں کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری بنائیں گے, ٹھیک ہے, بلیوں پر. تو اس کی ہم آواز بھی ریکارڈ کر کے لگائیں گے, ٹھیک ہے, آواز. اور اس کی جو ہے نا ہم اس پہ آواز ریکارڈ کر کے اس میں یہ ٹرانزیشن بھی لگائیں گے, اور اس پہ جو ہے نا اس طرح چھوٹا سا اس کے اوپر ٹیکسٹ بھی لکھا ہوا آئے گا کہ بلیاں کہاں پائی جاتی ہیں, ان کی کتنی اقسام ہیں. ویسے ہی اپنے آپ سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ بنا کے ایک منٹ 1.5 کا ہم بنائیں گے, ٹھیک ہے. تو پھر میں آپ کو اسائنمنٹ بھی دوں گا کہ اس طرح آپ لوگ بھی جو ہے نا کچھ فوٹیج اکٹھی کر کے
بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز پہ. اب جیسے یہ میں نے قرآن والی فوٹیج اکٹھی کی ہے نا یہ والی, اس پہ دیکھیں بہت اچھی ڈاکومنٹری بھی بن سکتی ہے. اب دیکھیں یہ جیسے ویڈیو تھی اب ہمیں ساتھ آواز آ رہی ہو, ٹھیک ہے. بلکہ یہ آپشن میں آپ کو آج ہی جو ہے نا بتا دیتا ہوں تھوڑا سا, ٹھیک ہے. یہ ان کو میں فی الحال کاٹ دیتا ہوں. یہ میں صرف آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ یہاں پہ لگ جاتا ہے, بلکہ کاٹ نہیں, اس کو میں جو ہے نا کل کنٹینیو کروں گا, ٹھیک ہے. یہ والے کہ ان کو ہم کیسے جو ہے نا لگا سکتے ہیں امیجوں کو, اور امیج کا قرآن ہم کیسے جو ہے نا بنا سکتے ہیں تلاوت. یعنی ہمیں قرآن جو ہے نا کاپی پیسٹ نہ کرنا پڑے, تیار آیتیں ہیں, ٹھیک ہے, وہی ہمارے پاس جو ہے نا تیار آیتیں لکھی ہوئی ہیں, وہ اس کا کلر کیسے چینج ہوگا اور یہ جو ہے نا یہ کیسے اس میں لگیں گی. اب دیکھیں یہاں پہ یہ والی آیت ہے تو اس کو دیکھیں, یہاں پہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے. دیکھیں تیار لکھی ہوئی آیتیں ہیں, اس کے ساتھ آیت نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں مکمل, زیر زبر بھی ہے, رموز و اوقاف بھی ہیں اس میں, تو ساری چیزیں. اس کا کلر ہم کیسے چینج کریں گے, ٹھیک ہے, اور یہ کیسے نیچے ایک باکس بنا کے نا پروفیشنل طریقے سے, تو اس کو ایڈٹ کرنا سیکھیں گے. اس میں آپ ایڈیٹنگ بھی سیکھ جائیں گے اس طرح کرنے میں, اور آپ کو ایک کام بھی آ جائے گا, ٹھیک ہے. بہرحال ابھی دیکھیں, ابھی میں اس طرح کرتا ہوں, یہ میں نے آڈیو آف کی ہے. یہاں سے جب آپ آئیں نا میڈیا میں, دیکھیں میڈیا میں, تو یہاں پہ دیکھیں ریکارڈ لکھا ہوا ہے, ریکارڈ, تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے دیکھیں ریکارڈ وائس اوور. تو آپ اس پہ خود بھی وائس اوور جو ہے نا ریکارڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ریکارڈ وائس اوور پہ میں کلک کروں گا تو یہ ویڈیو پلے ہونا شروع ہو جائے گی. دیکھیں یہ آڈیو جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کون سا مائک, میں نے کہا ہاں یہ مائک, ٹھیک ہے. اب دیکھیں قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے, اس کے ماننے والے کروڑوں اربوں میں ہیں. بہت سے لوگ اسے روزانہ پڑھتے ہیں اور اس کی خطاطی بہت مشہور ہے. اس کی روزانہ قرأت کی جاتی ہے. قرآن پاک پڑھنے میں ہمارے لیے بہت سے دین و دنیا کے فوائد ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ میں نے اب اس کے مطابق دیکھیں میں نے جیسے ریکارڈ کیا نا, یہ میں اس پہ مکمل لیسن جو ہے نا آئندہ کلاسوں میں آئے گا. یہ ویسے ہی جو ہے نا آپ لوگوں کو میں نے ابھی دکھانے کے لیے بتانے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہاں سے میڈیا میں آئیں, ریکارڈ میں آئیں, ریکارڈ وائس اوور, تو یہاں پہ ڈائریکٹ آپشن ہے. جب آپ وہ وائس اوور کو کھول کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جو ہے نا آپ اس کے نیچے دیکھیں قرآن پاک ایک عظیم کتاب ہے, اس کے ماننے والے کروڑوں اربوں میں ہیں. بہت سے لوگ اسے روزانہ پڑھتے ہیں اور اس کی خطاطی بہت مشہور ہے. یہ تو میں نے ابھی یعنی بغیر کسی ارادے کے پڑھا ہے نا. وہ جب آپ اس طرح ڈاکومنٹری بناتے ہیں نا تو اس کا پھر میں طریقہ بتاؤں گا. پہلے جو ہے نا اپنے پاس اسکرپٹ تیار کیا جاتا ہے, اسکرپٹ لکھا جاتا ہے کہ میں کیا پڑھوں گا, کیا بنانا ہے میں نے. اس اسکرپٹ کے مطابق نیٹ پہ جا کے نا ویڈیو دیکھی جاتی ہیں کہ مثال کے طور پہ میں نے بلیوں کے بارے میں ایک پیراگراف لکھا ہے, تو اس میں اگر میں نے اس کی اقسام کا ذکر کیے ہیں تو میں مختلف اقسام کی بلیاں لے آؤں گا. میں نے اگر اس میں لکھا ہے کہ بلیاں جو ہے نا وہ چوہوں کی بہت بڑی دشمن ہے, تو یہاں کیٹس اینڈ ماؤس, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایسی ویڈیو ہم لے آئیں گے جس میں مطلب یہ چوہے کے پیچھے بھاگ رہی ہو, ٹھیک ہے. یعنی اس طرح آپ نے پہلے ایک ذہن میں ایک پیراگراف ہوگا, اس حساب سے جو ہے نا پھر آپ نے وہ اس ویڈیوز ڈھونڈنی ہے. ویڈیو ڈھونڈ کے پھر جب آپ اس اسکرپٹ کو پڑھیں گے یہاں فلمورا میں وائس ریکارڈ میں آ کے ریکارڈ وائس اوور, اور بس اس لال بٹن پہ کلک کر دینا ہے اور اوکے نہیں دبانا, کلک کر دینا ہے تو یہ شروع ہو جائے گا. جب شروع ہوگا تو آپ نے ویڈیو کو دیکھ کے ویڈیو چلتی رہے گی, آپ نے اس کے مطابق پڑھتے رہنا ہے. تو یہ اگلی کلاسوں میں انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. تو آج جو ہے نا آج ہم نے کیا سیکھا, آج ہم نے ٹرانزیشن لگانا سیکھی, ٹھیک ہے. اور یہ کچھ ویڈیوز جو ہے نا اس کو لا کے امپورٹ کرنا, پروجیکٹ سیو کرنا, ٹھیک ہے. اور یہ میں نے تھوڑا سا وائس اوور کا بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے. تو انشاءاللہ پھر اس کو بھی آگے چلیں گے, دیکھیں گے کہ اس کو آواز کو صاف کیسے کیا جاتا ہے, کون سے سافٹ ویئر میں سیو کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انشاءاللہ کور ہوں گی. تو ابھی تو جو ہے نا ہماری ابتدائی کلاسیں, تیسری کلاس ہے, اور پھر بھی میں اپنے حساب سے سوچوں آپ میرے سے جو ہے نا کئی لوگ اتفاق کریں گے کہ ہم پھر بھی جو ہے نا لوگوں سے زیادہ پریکٹیکل جا رہے ہیں. ورنہ آپ کسی اور کی تیسرے دن کی کلاس دیکھیں تو وہ ادھر بٹنوں میں ہی لگا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ فائل ہے, یہ ایڈٹ ہے, اس کو ٹول کہتے ہیں, اس کو ویو کہتے ہیں, اس کو مینیو بار کہتے ہیں. اور ہم جو ہے نا کام کر رہے ہیں, دیکھیں ریئل کام کر رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں اور ڈاکومنٹری یا تلاوتیں بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے آگے ہم نے جو ہے نا انشاءاللہ کافی چیزیں جو ہے نا کرنی ہیں.
اور اس میں پسندیدہ ٹائپ وہ اینیمیشن بھی آئے گی کہ ہم اینیمیشن کیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یوٹیوب کے لیے ABC والی ویڈیوز میں آپ کو ادھر دکھا بھی دیتا ہوں. یہاں پہ یہ ٹائم جو ہے نا ہمارے پاس کم ہے. یہاں پہ دیکھیں ABC ایجوکیشن ویڈیوز. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ جب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بچوں کے لیے ویڈیوز ہیں. آپ دیکھیں یہ ویڈیوز, یہ میں آپ کو فلمورا پہ بنانا سکھاؤں گا. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے جب آپ یہ بنا کے اپنے چینل پہ لگاتے ہیں. دنیا جہاں کے بچے جو ہے نا وہ آپ کے جو ہے نا چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب ان کے سبسکرائبر دیکھیں 8,53,000 سبسکرائبر ہیں ان کے. تو یہ ویڈیو بہت چلتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں دوبارہ واپس آتا ہوں تو یہ دیکھیں, تو یہ دیکھیں یہ کیسے بنتی ہیں. اب یہ دیکھیں چابی میں یہ کلر کیسے پھیل رہا ہے, یہ کیسے آئی ہے. تو یہ فلمورا پہ بھی بن سکتی ہے ساری. یہ لیمو کہاں سے لیا, ایم کیسے لکھا, یہ ایم روٹیٹ کیسے ہوا, کھیلا کہاں سے آیا, نہیں مون ہے, مون کی تصویر کہاں سے آئی. ٹھیک ہے, تو اس طرح جو ہے نا یہ ساری چیزیں ایجوکیشنل ویڈیوز اور ویڈیوز. مقصد ایڈیٹنگ کا ہے. جب آپ ایڈیٹنگ اچھی سیکھ لیتے ہیں نا پھر انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں بنانا آ جاتی ہیں. تو اب ہم اپنے کچھ سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. اور دیکھیں میں دوبارہ ادھر بتاتا ہوں, اس پروجیکٹ کو سیو کرنا ہو آپ Ctrl+S لازمی دبایا کریں. Ctrl+S سے پروجیکٹ سیو ہوتا ہے. یا پھر آپ ادھر آ کے نا اب دیکھیں اب یہ چونکہ نیا پروجیکٹ ہم نے بنایا, دیکھیں اس کو میں سیو پروجیکٹ کرتا ہوں نا تو یہ دیکھیں سیو پروجیکٹ سیو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اگر پہلی دفعہ آپ سیو کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہاں سیو کرنا ہے. آپ نے بس اس کا نام دے دینا ہے اور اس کو سیو کر لینا ہے کہ یہ کہاں سیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ سیو ہو جائے گا. تو امید ہے آج کی کلاس جو ہے نا آپ کو پسند آئی ہوگی.